السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور اپنے لیے وقت ضرور نکال رہے ہوں گے۔ اپنی مینٹل ہیلتھ پر آپ لوگ فوکس ضرور کر رہے ہوں گے، اپنی فزیکل ہیلتھ پر فوکس ضرور کر رہے ہوں گے، اپنی ڈائٹ کو اچھا کیا ہوگا آپ سب نے، اور پازیٹیو اپنی زندگی میں آپ کام کر رہے ہوں گے اور لوگوں کو آپ سے پازیٹیو فیل ہو رہا ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پلیز آج سے ہی اپنے آپ کو اچھائی کی طرف لانا شروع کیجئے، بیٹرمنٹ کی طرف لانا شروع کیجئے۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ایکچولی مجھ سے کسی نے ایک سوال پوچھا تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے اوپنلی مطلب اپنے اس پلیٹ فارم کے تھرو آپ سب کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ اور وہ سوال مجھ سے یہ پوچھا گیا تھا کہ کیا کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں، جو ماہر نفسیات ہوتے ہیں، کیا وہ خود کبھی ڈپریشن کا شکار ہوئے ہوں؟ تو میرا یہ جواب ہے کہ بالکل ایسا ہوتا ہے، کیونکہ آپ جتنا بھی کر لیں آخر ہیں تو آپ بھی انسان ہی نا۔ بے شک آپ نے جتنی مرضی پڑھائی کر لی ہو یا آپ کے پاس جتنا مرضی نالج ہو، ہیں تو آپ بھی انسان ہی۔ اور یہ سوال مجھ سے پوچھا گیا تھا تو میں اپنی ذات کو سامنے رکھ کے اس کا جواب یہ دیتی ہوں کہ بالکل میری زندگی میں بھی ایسا فیس آیا جب مجھے لگ رہا تھا کہ آگے کوئی فیوچر نہیں ہے میرا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میرے ساتھ کوئی سٹینڈ نہیں کر رہا، میرے فرینڈ اس وقت میرے ساتھ نہیں دے رہے، فیملی میں مجھے کوئی نہیں سمجھ رہا، مجھے گھر میں کوئی نہیں سمجھ رہا۔ مطلب میں نے بہت زیادہ اپنے آپ کو پریشان دیکھا، ڈپریشن فیس کیا بہت زیادہ، مجھے انزائٹی بہت زیادہ ہوتی تھی کہ میرے ہاتھ پاؤں ہر وقت کانپنا یا پریشان رہنا، دل کا گھبرانا، اور ایسے فیل ہونا کہ جیسے ہارٹ پین ہو رہا ہے۔ اس طرح کی مختلف علامات جو عمومی طور پر ہوتی ہیں وہ سب میں نے فیس کیا۔ میں نے ہر طریقے سے اپنے آپ کو ڈھونڈ کر دیکھ لیا، سمجھ کے دیکھ لیا، لیکن مجھے کہیں بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو کہیں کچھ نہیں مل رہا ہوتا تو پھر آپ اللہ کی طرف جاتے ہیں، اس سے پھر آپ رجوع کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں آپ وہاں پھر اپنا سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا سیم۔ میں نے ہر طریقے سے اپنے آپ کو ہر طرح سے ٹرائی کر کے دیکھ لیا، لیکن مجھے ایسے فیل ہو رہا تھا کہ جیسے میں کچھ نہیں کر پا رہی ہوں لائف میں، میری لائف ایک جگہ پر آ کر سٹک ہو گئی ہے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرا آگے فیوچر کیا بنے گا، یا میں اپنے آپ کو فائنینشلی میں کس طرف لے کے جاؤں گی، یا میں اپنے آپ کو روحانی طور پہ میں کس طرف لے کے جاؤں گی۔ تو اس پوائنٹ پر مجھے کسی نے کہا کہ آپ نماز شب شروع کریں، یعنی کہ تہجد کی نماز۔ اور بلیو می میں نے کچھ نہیں سوچا، کچھ نہیں سمجھا، اسی دن جس دن یہ بات مطلب مجھ تک آئی ہے، اسی رات سے میں نے یہ اپنے آپ سے وعدہ کر کے سوئی تھی کہ آج رات میں ضرور اٹھوں گی، اور اسی نیت سے اٹھوں گی کہ مجھے نماز شب ادا کرنی ہے۔ اور اللہ نے بھی میرا ساتھ دیا، اور میں دعائیں کر کے سوئی کہ میری آنکھ ضرور کھل جائے۔ اور واقعی ایسا ہوا ہے کہ میں جیسے ہی نماز کا ٹائم ہوا ہے اور میری فوراً آنکھ کھل گئی ہے، اور میں اٹھی ہوں اور میں نے تہجد کی نماز پڑھی ہے، اور مجھے اتنا، اور میں اس کے بعد روئی ہوں، میں بہت روئی ہوں، میں نے اللہ سے بہت دعائیں مانگی ہیں، اور بلیو می مجھے اتنا ریلیف فیل ہوا ہے کہ میں مطلب وہ میں ورڈز میں بھی آپ لوگوں کو ایکسپلین نہیں کر سکتی، ایون کہ شاید اس طرح کی فیلنگ کوئی بھی انسان ایکسپلین نہ کر سکتا ہو، کہ جو وہ ایک وقت ہوتا ہے نا، اسپیسیفک وقت، جب آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ صرف آپ کو بیٹھ کے سن رہے ہیں، اور ارد گرد کے لوگوں سے یا دنیا سے آپ کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، اور آپ کو ایسے فیل ہو رہا ہوتا ہے جیسے کوئی انرجی ہے آپ کے بالکل اوپر، کہ جو آپ مطلب جس کے ساتھ آپ کا بالکل ڈائریکٹ رابطہ ہو رہا ہے، اور آپ اپنی ہر بات کہہ رہی ہو۔ اور میں بہت روئی، میں نے رو رو کے اپنے دل کا جتنی باتیں تھیں، جتنے گلے شکوے تھے، میں جتنے دکھ تھے، یا جس نے میرے ساتھ جتنا برا کیا تھا، میں نے سب بتا دیا، اور اس کے بعد مجھے اتنا سکون ملا ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد سے اب تک میں نے کبھی بھی تہجد کی نماز کو چھوڑا نہیں، اور آہستہ آہستہ کر کے میں خود حیران ہوئی ہوں، مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ زندگی نے دوبارہ سے پازیٹیو کی طرف کیسے آئی ہے، میری زندگی اتنی اچھی کیسے دوبارہ سے ہونی شروع ہوگی کہ جو راستے بند تھے وہ ایک دم سے سب دروازے پھر سے کھلنا شروع ہو گئے، جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ آہستہ آہستہ زندگی میں پھر واپس آنا شروع ہو گئے۔ کچھ ایسے دوست ہیں جنہوں نے ہرٹ کیا تھا، انہوں نے آ کے مجھ سے خود بخود ایکسکیوز کیا، فیملی میں ہر چیز ٹھیک ہونا شروع ہو گئی، میرا کیریئر پہ میرا فوکس مزید بڑھنا شروع ہو گیا، اور میں بہت حیران ہوتی ہوں آج تک اس چیز کو لے کے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ چلیں دیر سے آئے لیکن درست آئے،
اور میں آپ سب سے بھی یہی کہوں گی کہ اف یو آر اے مسلم اور آپ کا اللہ پر یقین ہے تو آپ نماز شب کی پابندی ضرور کیجیے. باقی نمازیں بھی بہت امپورٹنٹ ہیں، لیکن تہجد کا وقت ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ ایسے آپ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے آپ ان سے ڈائریکٹ اپنی باتیں کر رہے ہیں، جیسے آپ کو جواب مل رہے ہیں. یہ تو تھا میری اپنی لائف کا میرا اپنا پرسنل قصہ، یا میری اپنی پرسنل زندگی کے حالات جو میں نے آپ سب سے شیئر کیے ہیں آج. اور امید کرتی ہوں کہ اس سے بھی اگر میری زندگی میں کچھ نہ کچھ کیا بہت کچھ پازیٹیو چینجز آئی ہیں، تو آپ لوگوں کی زندگی میں بھی بہت آئیں گی. اور میں آپ سب کے لیے دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگی میں بہت زیادہ آسانیاں پیدا کریں، اور آپ کی ہر جائز دعا کو، ہر جائز تمنا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں. اور اگر آپ کو میری یہ جو ویڈیوز ہیں یا میری یہ کاوش ہے اگر آپ کو تھوڑی بھی پسند آتی ہوں تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، ٹھیک ہے. اور جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کو آگے اپنے فرینڈ سرکل میں ضرور شیئر کیجیے گا. اور اسی طریقے سے یہی طریقہ ہے زندگی میں اپنے ارد گرد پازیٹیو چینجز لانے کا، کہ ہم مل کر ایک دوسرے کو گرو کرنے میں ہیلپ کریں. آپ جب تک کسی دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہیں گے، کوئی نہ کوئی آپ کی ٹانگ کھینچتا رہے گا، کیونکہ دس از اے پارٹ آف نیچر. لائف کا یہی اصول ہے، آپ جو کریں گے وہ آپ کو ملے گا. یہ دنیا گول ہے، آپ جو کرتے جائیں گے دوبارہ وہ آپ کو پے بیک ہوتا جائے گا. اس لیے کوشش کریں کہ آپ بھی دوسروں کے ساتھ اچھا کریں، تاکہ بدلے میں آپ کی طرف بھی ہر چیز اچھی ہی آئے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.